بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت صبح سے رات تک سب کے لیے جیتی ہے؟ وہ گھر سنبھالتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، والدین کی خدمت کرتی ہے، شوہر کا ساتھ دیتی ہے، ہر رشتے کو نبھاتی ہے، لیکن جب اپنی کسی چھوٹی سی ضرورت کی باری آتی ہے تو وہ رک جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کیا میں یہ مانگوں؟ شاید یہ خرچ ضروری نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اور پھر وہ اپنی خواہش دل میں ہی دبا دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ایسی ہی ایک عورت کی کہانی سنانا چاہتی ہوں۔ ایک عام سی لڑکی تھی، اس کے خواب بھی عام ہی تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اپنے والدین کا سہارا بنے اور ایک دن اپنی محنت سے کچھ ایسا کرے جس پر اسے فخر ہو۔ وقت گزرا، اس کی شادی ہو گئی، شوہر اچھے تھے، گھر بھی اچھا تھا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی کہ اس کی اپنی کوئی آمدنی نہیں تھی۔ شروع میں اسے یہ بات معمولی لگی، لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ جب انسان کے پاس اپنی کمائی نہ ہو تو وہ چھوٹے سے چھوٹے فیصلے میں بھی خود کو محدود محسوس کرتا ہے۔ ایک دن اس کی بیٹی نے اسکول سے آ کر کہا، امی میری کلاس میں سب لڑکیوں کے پاس نئی کتابیں ہیں، کیا آپ میرے لیے بھی لا سکتی ہیں؟ اس نے دل میں جیسے کسی نے تیر چلا دیا ہو۔ اس نے فوراً ہاں تو کہہ دیا، مگر اس کے پاس اپنے پیسے ہی نہیں تھے۔ اسے انتظار کرنا پڑا، کسی سے مانگنا پڑا، اجازت لینی پڑی، اور اس دن اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ مالی آزادی صرف پیسہ نہیں بلکہ اعتماد، اختیار اور عزت نفس کا نام ہے۔ اسی رات اس نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا، میں کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اعتماد کے لیے کچھ کروں گی۔ میں اپنی شناخت بناؤں گی، اپنی صلاحیتوں کو پہچانوں گی اور اپنی بیٹی کو یہ سکھاؤں گی کہ عورت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کی طاقت ہے، اس کا غرور نہیں۔ اگلے دن اس نے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے شروع کیے۔ اس نے آن لائن سیکھنا شروع کیا، نئی مہارتیں حاصل کیں، کتابیں پڑھیں اور وہ صرف 1 گھنٹہ اپنے خواب کو دینا شروع کیا۔ لوگ ہنسے بھی، کچھ نے کہا اس عمر میں کیا نیا کرو گی، کچھ نے کہا ضرورت ہی کیا ہے، لیکن وہ جانتی تھی خواب وہیں پورے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان خاموشی سے مسلسل محنت کرتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر فیصلہ کرنا آسان تھا، اس پر قائم رہنا مشکل تھا۔ پہلے چند دن تو بہت جوش سے کام کرتی رہی، لیکن پھر زندگی نے اپنے رنگ دکھانے شروع کیے۔ صبح گھر کا کام، بچوں کی ذمہ داری، مہمان، تھکن، اور پھر رات کو جب وہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھتی تو آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتیں۔ کئی بار اس کے دل میں خیال آیا، شاید میرے بس کی بات نہیں، لیکن ہر بار اسے اپنی بیٹی کا وہ معصوم چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ وہ خود سے کہتی، اگر میں آج ہار گئی تو کل میری بیٹی بھی یہی سمجھے گی کہ عورت کے خواب صرف خواب ہی رہ جاتے ہیں۔ اسی سوچ نے اسے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ وہ روز صرف 1 قدم آگے بڑھاتی، کبھی ایک نئی چیز سیکھتی، کبھی 1 گھنٹہ محنت کرتی، کبھی اپنی غلطیوں سے سبق لیتی۔ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد واپس آنے لگا۔ پھر ایک دن اسے اپنے محنت کی پہلی کمائی ملی۔ رقم بہت زیادہ تو نہیں تھی، لیکن اس کے لیے وہ لاکھوں سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے اس رقم کو ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ صرف پیسے نہیں تھے، یہ اس کی محنت، اس کی ہمت اور خود پر یقین کا انعام تھا۔ اس دن اس نے اپنی بیٹی کے لیے وہی کتابیں خریدی جن کی خواہش اس نے کی تھی۔ جب اس کی بیٹی خوشی سے مسکراتی ہوئی تو اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ آزادی صرف میری نہیں، میری آنے والی نسل کی بھی ہے۔ دوستو، مالی زندگی کا مطلب کسی پر حکومت کرنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورت کسی سے مقابلہ کرے۔ مالی آزادی کا اصل مطلب ہے اپنے فیصلے اعتماد کے ساتھ کرنا، ضرورت کے وقت کسی کے سامنے بے بس محسوس نہ کرنا، اپنے خوابوں کو صرف اس لیے نہ چھوڑ دینا کہ وسائل نہیں تھے۔ جو عورت اپنے آپ پر سرمایہ کاری کرتی ہے وہ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی، وہ اپنی پوری نسل کی سوچ بدل دیتی ہے۔ اگر آج آپ طلبہ ہیں تو کوئی نئی مہارت سیکھ لیں، گھریلو خاتون ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں، اگر ملازمت کرتی ہیں تو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرور بچائیں۔ اگر آپ نے کبھی زندگی میں دیر ہونے کا سوچا ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، درخت لگانے کا بہترین وقت 10 سال پہلے تھا، دوسرا بہترین وقت آج ہے۔ شاید آج آپ کا پہلا قدم بہت چھوٹا ہو، لیکن یہی چھوٹا قدم ایک دن آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آج آپ صرف خواب دیکھ رہی ہیں۔ اپنی قدر پہچانیے، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھیے، کیونکہ ہر عورت مالی آزادی کی حقدار ہے۔ کچھ سال بعد
وہی لڑکی جو کبھی اپنی چھوٹی سی ضرورت کے لیے بھی سوچتی تھی آج پر اعتماد تھی۔ اس نے صرف پیسہ نہیں کمایا تھا، اس نے اپنی پہچان، اپنی اعتماد اور اپنے خواب واپس حاصل کر لیے تھے۔ ایک دن اس کی بیٹی نے اس سے پوچھا، امی آپ اتنی مضبوط کیسے بن گئی؟ وہ مسکرائی اور بولی، بیٹی مضبوط وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں، مضبوط وہ ہوتا ہے جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتا ہے اور محنت انہی حقیقت بنا لیتا ہے۔ یاد رکھیں، مالی آزادی کا مطلب کسی سے برتری حاصل کرنا نہیں، بلکہ عزت، خود مختاری، باوقار زندگی گزارنا ہے۔ آج اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو مایوس نہ ہوں، ایک نئی مہارت سیکھ لیں، اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں۔ شاید آپ کی پہلی کمائی چھوٹی ہو، لیکن وہی پہلا قدم آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، کیونکہ ہر عورت مالی آزادی کی حقدار ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی بدل سکتی ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں، میں اپنی کامیابی خود بناؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو عزت، کامیابی، رزق حلال اور ایک باوقار زندگی عطا فرمائے، آمین۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔